بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، کوئی محنت والا کام کرنے سے قبل ایک دانہ انجیر کا کھا لیا کرو، گھٹنوں میں بے پناہ طاقت آ جائے گی۔ ناظرین، جامن کے پتے چبا لینے سے ہاتھ پاؤں کبھی سن نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اپنا معدہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں۔ سانس لینے میں تکلیف ہو تو سبز چائے پی لیا کریں۔ جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں ان لوگوں میں مردانہ کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ بد ہضمی سے بچنا ہے تو کھانا ہمیشہ آہستہ آہستہ کھائیں، زیادہ گرم نہ کھائیں۔ ناظرین، بھنڈی کا سالن کھانے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ خارش کتنی بھی پرانی کیوں نہ ہو، دیسی اجوائن کا تیل لے کر خارش والی جگہ پر 3 دن تک لگائیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پیو، گردے صاف ہوں گے۔ زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو تو سادہ خوراک کھاؤ، بہت کم بیماریاں آئیں گی۔ ناظرین، سر پر دانے نکلنا دماغ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر سونے سے برے خواب نہیں آتے۔ روزانہ آیت الکرسی پڑھنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ دودھ میں روزانہ میٹھا ڈال کر پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اگر کان میں پانی چلا جائے تو منہ اور ناک کے آگے ہاتھ دے کر پھونک مارنے سے پانی نکل آتا ہے۔ خالی پیٹ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ روزانہ دار چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیا کرو، بڑھا ہوا پیٹ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ زیادہ سونے سے موٹاپا گھیر لیتا ہے۔ ناظرین، ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں تو لیموں چاٹتے رہنے سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ شیمپو میں شہد ملا کر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ ہر 6 مہینے کے بعد ایک بار خون عطیہ کرنے سے بدن میں خون کے نئے سرخ ذرات بنتے ہیں، سکن اچھی ہوتی ہے، وزن نارمل رہتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا خدشہ بھی کم ہوتا ہے۔ ناظرین، نہار منہ آم کا شیک پینے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ لیموں پر نمک لگا کر دانتوں پر مسلنے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ موٹاپا حمل نہ ٹھہرنے والی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاضمہ خراب ہو جائے تو گنے کا جوس پینا چاہیے۔ لسی استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ آم جب بھی کھائیں دوپہر کے کھانے کے بعد کھائیں اور اوپر سے کچی لسی کا استعمال ضرور کریں۔ کچی لسی پینے سے خون بڑھتا ہے۔ باسی روٹی کھانے سے دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگنے کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، کیلا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہے۔ کیلا ہڈیوں کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ انگور کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہیضہ ہو سکتا ہے کیونکہ انگور میں خود ایک پانی ہے۔ آنکھ کا دکھنا اندھا ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ زخم کی سوجن کو دور کرنا ہے تو پیاز کو جلا لیں، اس میں ہلدی ملا کر زخم پر لگائیں۔ چائے میں لہسن ڈال کر پینے سے جھریوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اگر حاملہ عورتیں اونٹنی کا دودھ پیتی رہیں تو ان کا بچہ گورا پیدا ہوتا ہے۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کے ٹکور کریں، آرام مل جائے گا۔ نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر سانس میں تکلیف یا دقت محسوس ہو رہی ہو تو ہری مرچ سے افاقہ ہوگا۔
نہار منہ تربوز کھاؤ، رنگ سرخ ہوتا ہے۔ چائے میں گڑ استعمال کرنے سے شوگر نہیں ہوتی۔ سبز چائے پینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ اگر پیشاب کا انفیکشن ہو جائے تو روزانہ فالسے کا جوس پی لیا کرو۔ پتلی عورت موٹی ہونا چاہتی ہے تو ہفتے میں 2 بار کلیجی بھون کر کھائے۔ ناشتے میں دودھ سے دن میں 3 کیلے کھائے۔ روزانہ کشمش کھائے۔ ناظرین، لہسن استعمال کرنے سے خون پتلا ہوتا ہے اور خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ کالا نمک کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ اگر آپ کے واش روم میلے ہو گئے ہوں تو آپ کو بہت سی بیماریاں گھیر لیں گی۔ ناظرین، شادی کی بندش کو جڑ سے ختم کرنا ہے تو 40 دن تک روزانہ یا لطیف اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ بندش ختم ہو جائے گی۔ زیادہ دہی استعمال کرنے سے انسان کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ شام کو چاول کھانے والوں کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ ناشتے میں زیتون کا تیل استعمال کرنے سے پیٹ سے گیس کی بو نہیں آئے گی۔ بے چینی اور تھکاوٹ محسوس ہو تو انار کے جوس میں لیموں نچوڑ کر پی لیا کرو۔ ناظرین، کینسر کے مرض میں پکی ہوئی انجیر کھانا مفید ثابت ہوتا ہے۔ ناشتے میں شلجم کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ پانی کے ساتھ اجوائن پھانک لو، پتھری پیشاب کے راستے نکل جائے گی۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر جوس بنا کر پینے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ ٹماٹر کا سوپ بنا کر پینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں، نکھار پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، جس گھر میں یرکان کا مریض ہو اس گھر میں کالا جادو اثر نہیں کرتا۔ کریلے کا رس چینی ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ ادرک روزانہ کھانے والا بندہ زندگی بھر بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ آلو زیادہ کھانے والے بندے کا وزن جلدی بڑھتا ہے۔ کھیرے کے ساتھ پانی مت پئیں، ہیضہ ہونے کا خطرہ ہے۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے مت پئیں کیونکہ اس کے بعد بار بار پیشاب آنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ دہی گرم روٹی کے ساتھ مت کھائیں۔ ناشتہ چھوڑنے سے بدن پھول جاتا ہے اور ہاضمہ سست ہو جاتا ہے۔ ناظرین، قبض رہنے کی صورت میں پکا ہوا خربوزہ استعمال کریں۔ گوشت کا روسٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس پر تھوڑا سا سرکہ یا نمک اور تیل لگا کر رات بھر کے لیے رکھ دیں۔ سیب اور انار ایسے محسن پھل ہیں کہ جن کے مستقل استعمال سے قوت ہاضمہ بڑھتا ہے، خون پیدا ہوتا ہے اور چہرے میں چمک آتی ہے۔ مردانہ کمزوری دور کرنے کے لیے لہسن میں بے پناہ طاقت ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور خون کی شریانیں صاف ہو جاتی ہیں۔ زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے زخم بھرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، عورت میں خون کی کمی ہو جائے تو وہ سرسوں کے تیل سے بدن کی مالش کرے اور روزانہ کھجور کھائے۔ شوگر سے جان چھڑانی ہے اور پٹھوں گھٹنوں کے درد سے شفا چاہتے ہیں تو کالے چنے بھنے ہوئے، چھلکا اتارے ہوئے، 1 پاؤ کالے جو، 1 پاؤ ایرانی بادام، 1 پاؤ ان سب چیزوں کو مکس کر کے 1 چمچ صبح ناشتے کے بعد کھائیں۔ شوگر ہمیشہ کنٹرول رہے گی اور کسی بھی قسم کی کمزوری ہو دور ہو جائے گی، یہاں تک کہ کمزور نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، سونے سے پہلے چائے پینے سے
دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد سونف چکھ لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ آم ٹھنڈا کر کے کھایا جائے اور پھر اس کے بعد کچی لسی پی لی جائے تو دانے، پھنسی، پھوڑے وغیرہ نہیں بنیں گے۔ ہری چٹنی کا رنگ فریش رکھنا ہو تو پیستے وقت اس میں 1 چمچ سرکہ اور تیل شامل کریں۔ چاروں مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بکری کا بچہ پالنے سے گھر سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ بستر جھاڑ کر سونے سے ڈراؤنے خواب آنا ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر منہ میں چھالے ہوں تو آلو بخارے کا جوس نکال کر پی لیں، کیونکہ آلو بخارے کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ پیٹ کی ہوا کا خارج نہ ہونا دماغ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ شام کے وقت گوشت نہ کھاؤ، آپ کینسر جیسی بیماری سے بچے رہو گے۔ جن لوگوں کو بلغم کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بینگن کی سبزی بہترین ہے۔ کلونجی کا تیل اور تل کا تیل ملا کر چند قطرے کان میں ڈالنے سے کان کا درد ٹھیک ہوگا اور سماعت کی کمی دور ہوگی۔ ناظرین، روزانہ 4 بادام کھانے سے شوگر اور دل کے مرض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہر زیور کے ڈبے میں چوک کا ٹکڑا رکھیں، اس سے زیور کبھی کالا نہیں ہوگا۔ مہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر ہے۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ کا گلاس اور سیب کھا لینے سے چہرے کی تازگی اور خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، کلونجی کے استعمال سے بالوں کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے۔ دودھ نیند نہ آنے کی شکایت کو دور کرتا ہے۔ نیند کی گولیاں چھوڑیں، سونے سے قبل صرف 1 گلاس گرم دودھ پی کر چین کی نیند سو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے بچے دودھ پیتے ہی سو جاتے ہیں۔ ناظرین، کچا آلو کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ آلو بوائل کر کے کھانے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہو جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لیا کرو، یہ دماغ کی گرمی کو دور بھگاتا ہے، یادداشت کو تیز کرتا ہے۔ آڑو کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ معدے کی بیماریاں نہیں ہوتیں۔ آڑو دل کے مریضوں کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے۔ ناظرین، جس گھر میں شام کے وقت اگر بتی جلائی جاتی ہے اس گھر میں نحوست کبھی نہیں آتی۔ بچوں کو سخت غذاؤں کی بجائے نرم اور فوری ہضم ہونے والی خوراک دیں۔ ہچکی روکنے کے لیے دیسی گھی میں سوجی کا حلوہ بنا کر کھائیے یا منہ میں برف کی ڈلی رکھیں یا آہستہ آہستہ گنڈیریاں چوسیں۔ ناظرین، آپریشن وغیرہ کے زخم اور نشان دور کرنے کے لیے گہکوار کے گودے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر گرم کر کے روزانہ لگائیں۔ ہاتھوں میں کھجلی اور خارش روکنے کے لیے گھیا یعنی لوکی کچل کر صبح و شام اس کا رس ہاتھوں پر اچھی طرح ملیں۔ چھینکوں کی بھرمار سے بچنے کے لیے 1 چمچ میتھی دانہ 1 کپ پانی میں ابالیں، ٹھنڈا کر کے اور چھان کر سونے سے پہلے 2-3 ہفتے تک پئیں۔ انشاءاللہ ہچکی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے پر چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ اسے شیئر کرنا مت بھولیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔